اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ سورہ القدر کی تفسیر کے ضمن میں جس موضوع کو لے کے ہم چل رہے ہیں، قضاء و قدر، اس کا آج 7واں درس لے کے مومنین کرام اور طلبہ کرام کی خدمت میں حاضر ہوں۔ گزشتہ درس میں ہم نے قدر کے معانی کو بیان کیا تھا اور لیلۃ القدر کی چند خصوصیات کو آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا۔ قبل اس کے کہ ہم قضاء و قدر کی معرکۃ الآراء بحث میں داخل ہوں اور قرآن مجید کی وہ آیات کہ جو قضاء و قدر کو بیان کرتی ہیں، چونکہ ہم نے یہ موضوع جو شروع کیا ہے اس کو قرآن مجید کی آیات کے ضمن میں بیان کرنا ہے۔ ہمارا فوکس سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات ہوں گی۔ ضمناً کہیں اگر ہمیں روایت کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ہم اپنے مطلب کی تائید کے طور پہ استعمال کریں گے، لیکن زیادہ قرآن مجید کی آیات کے اوپر فوکس کریں گے تاکہ قرآنی نظریہ قضاء و قدر کے متعلق واضح ہو جائے۔ لیکن قبل اس کے کہ ہم قرآن مجید کی ان آیات پہ نگاہ ڈالیں جو عقیدہ قضاء و قدر کو بیان کرتی ہیں، مہم یہ ہے کہ قضاء و قدر کو جاننا ضروری ہے کہ خود قضاء و قدر کیا چیز ہے۔ قضاء اور قدر میں سے قدر پہلے ہے اور قضاء بعد میں ہے، لیکن تمام جتنی بھی علم کلام کی چھوٹی سے لے کے بڑی سے بڑی کتاب تک اگر آپ اس بحث کا عنوان دیکھیں تو قضاء و قدر ہے، جبکہ حقیقت امر میں قدر پہلے ہے اور قضاء بعد میں ہوتی ہے۔ تو دقیق عنوان جو ہے یوں ہی ہونا چاہیے تھا، قدر والقضاء، القدر والقضاء ہونا چاہیے تھا، چونکہ قدر جو ہے وہ پہلے ہے اور قضاء بعد میں ہے۔ جیسے کہ قضاء و قدر کے معانی جب اب ہم بیان کریں گے تو آپ کو بھی واضح ہو جائے گا کہ قدر پہلے ہے اور قضاء بعد میں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ علماء متکلمین اس نقطے کی طرف کیا متوجہ نہیں تھے، یا اس کے اندر کیا راز ہے کہ جو چیز بعد میں ہے قضاء، اس کو جو ہے وہ عنوان میں، سرنامہ کلام میں اس کو پہلے جو ہے وہ ذکر کرنے کے اندر کیا فلسفہ پوشیدہ ہے، اس کی طرف ہم نہیں آئیں گے۔ یہ طلبہ کرام ہیں، آپ اس کے متعلق خود جو ہے وہ دیکھیں کہ اس عنوان کو القضاء والقدر ہونا یہ مناسب ہے یا القدر والقضاء ہونا یہ مناسب ہے۔ قضاء و قدر جیسے کہ معروف ہے، ابھی ہم اسی تعبیر کے ساتھ چل رہے ہیں کہ جو معروف ہے۔ قدر لغت میں مقدار کو کہا جاتا ہے، اور قضاء یعنی الحتم والجزم، یعنی حتمی اور قطعی فیصلہ کرنا کسی چیز کے متعلق، اس کو قضاء کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے، یعنی جو اردو کے ترجمے ہیں ان میں تقدیر کا مطلب اندازہ کیا گیا ہے، لیکن اندازہ ہماری اردو میں اس کا کچھ اور معنی ہے۔ اندازہ یعنی تکا لگانا۔ شاید اگر آپ یعنی دقت کے ساتھ دیکھیں تو تقدیر کا ترجمہ اندازہ کرنا
یہ بھی تکا ہے۔ تقدیر کا ترجمہ اندازہ کرنا بھی تکا ہے حقیقت میں، کیونکہ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ آیت کا ترجمہ کر دوں پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر کا مطلب اندازہ کرنا کیوں تکا ہے۔ اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، بے شک کہ ہم نے ہر چیز کو ایک خاص اندازے، جو ترجمہ ہوا ہے یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہ میرا ترجمہ نہیں ہے، ایک خاص اندازے یعنی تقدیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم نے اندازے کو جو ہے وہ بریکٹ کے اندر کیا کر دیا ہے؟ تقدیر کر دیا ہے۔ اب تقدیر کیا چیز ہے؟ تقدیر یہ ہے کہ اس کائنات میں چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، اس سے لے کے آسمان کے سب سے بڑے اجرام فلکیہ تک ہر چیز کی نہایت دقیق پیمانے پہ اور درست اور دقیق تخمینے کے مطابق اس کی جو تخلیق کے متعلق جو اس کی ضروریات ہیں، جو اس کی حد بندی ہے، اس کو معین کرنے کا نام تقدیر ہے۔ یعنی یہ انسان کے ساتھ متعلق نہیں ہے فقط، جو بھی کائنات کے اندر چیز ہے اس کے معرض وجود میں آنے سے پہلے، اس کی خلقت سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی حد بندی کر دی ہے، ہر لحاظ سے اس کی خصوصیات کو بیان کر دیا ہے، اس کی صفات کو بیان کر دیا ہے، اور ہر لحاظ سے اس کی جو حدود اربع ہے اس کو دقیق ترین طریقے سے اور باریک بینی کے ساتھ اس کو مشخص اور متعین کر دینے کا نام کیا ہے؟ تقدیر ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ماہر فلکیات ہے جو اس باریک بین اندازہ، اگر باریک بین اندازہ کہیں تو پھر ٹھیک ہے، دقیق تقدیر اور دقیق اور باریک پیمانے کو مد نظر رکھتے ہوئے ماہر فلکیات اپنے حساب و کتاب، چاہے وہ فلکیات کے ہیں یا ریاضی کے اس کے حساب و کتاب ہیں، ان کی جمع تفریق کرنے کے بعد آپ کو کئی مہینے پہلے ہی بتا دیتا ہے کہ فلاں مہینے میں کیا ہوگا، چاند گرہن ہوگا اور یا سورج گرہن ہوگا اور اس کی شدت اتنی ہوگی اور اس کا دورانیہ اتنا ہوگا۔ بتا دیتے ہیں یا نہیں بتاتے؟ بتا دیتے ہیں۔ آیت اللہ سستانی کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جو ہر سال چھپتی ہے، مواقیت الاہلہ کے نام سے ہے، عربی میں موجود ہے۔ اس میں وہ پورے سال کے جو دن ہیں یا جو مہینے ہیں ان میں بتا دیتے ہیں کہ یہ چاند جو ہے وہ 29 کا ہے، 30 کا ہے، 29 کا ہوگا تو اتنے زاویے میں ہوگا، اتنے درجے میں ہوگا، اتنے دن، اتنا غروب کے بعد اتنا وقت جو ہے وہ رہے گا، اس کو آنکھ سے دیکھنا ممکن ہوگا، ممکن نہیں ہوگا، یہ ساری تفصیل جو ہے ایک سال پہلے ہی بتا کے چھاپ دیتے ہیں، اور زیادہ تر ویسی ہی ہوتا ہے۔ تقریباً 90% سے زیادہ آیت اللہ سستانی کا جو وہ کتابچہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اب اگر سورج اور چاند کی حرکت کسی مضبوط اور مستحکم نظام پہ قائم نہ ہوتی تو ماہر فلکیات جو ہے یہ دقیق اور باریک بین اندازے نہ لگا سکتے کہ چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا، اس کی اتنی شدت ہوگی، اتنا دورانیہ ہوگا، اور چاند جو ہے وہ کب طلوع ہوگا، کب غروب ہوگا، اور نماز کے جو اوقات معین کیے جاتے ہیں وہ بھی اسی کے ساتھ جو ہے وہ معین کیے جاتے ہیں سال پہلے کا۔ بلکہ ایک اور آغا سستانی کا مرکز ہے، مرکز بحوث الفلکیہ کے نام سے ہے، اس کا ایک ویب سائٹ ہے، اس کے اندر آپ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہے اس کا نام لکھیں، وہ آپ کو اس کے پورے سال کا آپ کو نماز کا اوقات جو ہے بتا دے گا، اور ایگزیکٹ صحیح بتاتا ہے جیسے جو ہے وہ جیسے کہ اس ملک میں اوقات نماز کے رائج ہوتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ ایسے نہیں بتا سکتے جب ایک مستحکم اور مضبوط نظام اللہ سبحانہ و تعالی نے وضع نہ کیا ہو، اس کو تقدیر کہتے ہیں۔
اب اس تقدیر کا مطلب اندازے سے کرنا یہ ٹھیک ہے؟ یہ اندازہ نہیں ہے۔ اندازہ تو میں لگاتا ہوں کہ مثلا ابھی میرے درس میں جو ہے وہ ممکن ہے کہ اندازہ لگاتا ہوں 50 طالب علم بیٹھے ہیں، 70 طالب علم بیٹھے ہیں، یہ اندازہ ہے۔ مجھے دقیق نہیں پتہ ہے کہ کتنے طالب علم ہیں، یہ اندازہ ہے۔ ہماری اردو والا اندازہ یہ ہے، لیکن تقدیر یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زید، عمر، بکر، خالد کے متعلق اندازہ لگایا کہ وہ دنیا میں اتنے سال زندہ رہے گا اور اتنا رزق کھائے گا اور اس کی اتنی اولاد ہوگی، اور جمادات و نباتات کی کیا حد بندی ہے، کتنا وہ پھلیں گے اور کتنا وہ پھولیں گے اور کیا کھائیں گے اور کیا پئیں گے، کون کون سے لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے اور کون کون سی لوگ اللہ کی معصیت کریں گے۔ یہ اندازہ گیری سے اللہ نے نہیں کیا ہے۔ جو اللہ نے کائنات کی ہر مخلوق کے لیے حد بندی کی ہے وہ ویسی ہی ہے۔ لہذا مجھے اس ترجمے کے اوپر جو ہے وہ یہ یعنی اشکال تو نہیں کہہ سکتا، لیکن میں کہتا ہوں محل تأمل ہے، تأمل کی اس میں ضرورت ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد والی بیت محمد کے۔ اسی طریقے سے زمین سے جو پودا نکلتا ہے اور وہ ایک بڑا درخت بن جاتا ہے، پھر ایک انسان کے رحم میں ایک نطفہ نشو و نما پاتا ہے، اور وہ کبھی ایک حیوان کی شکل بنتا ہے اور کبھی ایک انسان کی شکل میں بنتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالی کے پہلے سے بنائے گئے قوانین اور سنن کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے تمہیں ہم نے قرآن مجید کو ایک ایسی رات میں نازل کیا کہ جو قدر والی رات ہے، یعنی اگر تیسرا معنی مراد لیا جائے، اور اسی کو علماء نے اختیار کی ہے کہ تقدیر ساز رات ہے، جس میں ہر چیز کی دقیق پیمانے کے اوپر اس کی خصوصیات، اس کے اوصاف، اس کی مدت، اس کے فنا و بقا کے لیے جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے اس رات جو ہے وہ متعین کر دیے جاتے ہیں۔ پوری کائنات کا یہ اللہ سبحانہ و تعالی حقیقت میں اگر آپ قدر، یہ جو قدر ہے حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے علم کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی وہ علم ازلی، کتنے وسیع علم ازلی کا وہ مالک ہے کہ کائنات کے وجود میں آنے سے پہلے کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تعداد کا بھی اسے پتہ ہے کہ کتنی مخلوق ہوگی۔ فقط انسان نہیں، کتنی مخلوق ہے، ان گنت مخلوق ہے، چرندے، پرندے، حیوان ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، انسان ہیں، ملائکہ ہیں، ان سب کا اس کی تعداد کو بھی تعداد پتہ ہے۔ کیونکہ اگر تعداد نہ پتہ ہو تو آپ کیسے اس کا رزق متعین کر سکتے ہیں؟ اب اندازہ لگائیں کہ اس ذات کا کتنا وسیع علم ہے۔ یہ قدر جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وسیع علم کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اور یہ سب جو سسٹم کائنات میں چل رہا ہے یہ قضاء و قدر کے مظاہر ہیں۔ یہ پوری کائنات جتنی بھی ہے اس کا جو قانون اور نظام ہے یہی قضاء و قدر ہے۔ پس پوری کائنات اللہ کی قضاء و قدر کے مطابق چل رہی ہے، اور ہر چیز اس الہی تخمینے کے مطابق اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہے۔ اور کیا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے ثامن الحجج امام رضا علیہ السلام نے قضاء و قدر کی تعریف میں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو قضاء و قدر کے معنی کو سمجھنے میں انتہائی مہم جو ہے وہ روایت ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ القدر ہی الہندسہ، قدر کا مطلب منصوبہ بندی ہے، یعنی نقشہ بنانا۔ ووضع الحدود من البقاء والفناء، اور بقاء و فنا کے لیے حدود کا تعین کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ قدر ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہی الہندسہ، یہ منصوبہ بندی ہے، یہ نقشہ سازی ہے۔
آگے میں مثال کے ساتھ اس کو واضح کروں گا کہ امام نے کیسے ہندسہ کے ساتھ جو ہے وہ تعبیر کی ہے، اس کو منصوبہ بندی کے ساتھ تعبیر کی ہے۔ وَالْقَضَاءُ هُوَ الْإِبْرَامُ وَإِقَامَةُ الْعَيْنِ، اور قضاء کیا ہے؟ قضاء کا مطلب حتمی فیصلہ اور کسی چیز کو عملی طور پر وجود میں لانا اور اس کو حقیقت کا رنگ دینا، یہ کیا ہے؟ یہ قضاء ہے۔ پس پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے قدر ہوتی ہے اور بعد میں قضاء ہوتی ہے۔ اب آئیے اگر اس امام علیہ السلام کے فرمان کو سامنے رکھیں تو شیعہ نقطہ نظر سے قضاء و قدر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کائنات کے نظام کو ایک خاص منصوبے اور اصول کے مطابق چلاتا ہے، جسے قدر کہتے ہیں۔ وہ اصول اور وہ منصوبہ اللہ نے کائنات کی خلقت سے پہلے ہی وضع کر دیا ہے، اس میں اس چیز، تمام چیزوں کی، اس کی حدود، اس کی مدت، اس کی صفات اور اس کو انجام کو طے کرنا کہ اس کا انجام کیا ہوگا، یہ بھی طے کیا جاتا ہے نا، اس کا انجام کیا ہوگا، یہ مرے گا یا نہیں مرے گا، یہ چیز فنا ہوگی یا نہیں فنا ہوگی، فنا ہوگی تو کب ہوگی، اس کے فنا ہونے کے اسباب کیا ہوں گے، یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہیں وہ کسی بھی مخلوق کی خلقت سے پہلے یہ اصول اور یہ منصوبہ پہلے سے ڈیزائن کر لینا یا بنا لینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ہندسہ بولتے ہیں، جس کی امام علیہ السلام نے تعبیر کی ہے کہ القدر کیا ہے؟ هو الہندسہ، قدر کیا ہے؟ ہی الہندسہ، ہندسہ ہے۔ اچھا، اب اس کی مثال کے ساتھ میں اس کو واضح کروں کہ ایک ماہر انجینئر ہے، توجہ کیجیے گا، چونکہ قضاء و قدر کے معنی کو اگر ہم صحیح معنوں میں سمجھ گئے نا تو پھر اس کے متعلق جو آیات ہوں گی اس میں ہمیں زیادہ دیر نہیں رکنا پڑے گا۔ ایک ماہر انجینئر ایک عمارت کو جب بناتا ہے تو اسے قدر کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور قضاء کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کیسے؟ قدر کی ضرورت اسے یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے وہ کسی نقشہ نویس سے نقشہ بناتا ہے اس ادارے کا، اور پھر اس کی، اور جب نقشے نویس کے پاس وہ جاتا ہے تو نقشے والا جو ہے وہ پہلے اس کا ایک ڈیزائن بناتا ہے، ڈیزائن بنانے کے بعد اس کا جو ہے اسٹرکچر ڈیزائن بناتا ہے، پھر اس کی جو ہے وہ پلمبرنگ کا بناتا ہے، نقشہ بناتا ہے، پھر اس کی جو دوسری الیکٹرک کا ہوتا ہے سسٹم وہ جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے، پھر اس کی سیوریج کا سسٹم جو ہے وہ بناتا ہے، پھر لکھتا ہے کہ اس میں کتنی اینٹیں لگیں گی، کتنا سریہ لگے گا، کتنی بجری لگے گی، کتنی ریت لگے گی، اور ساری چیزیں بتائے گا۔ اندر ٹائل تم نے لگانی ہے، کتنی ٹائل لگے گی، دیواروں کے اوپر سیمنٹ اتنا لگے گا، بجلی کے پوائنٹ اتنے لگیں گے، تاریں اتنی لگیں گی، ساری چیزوں کی کیلکولیشن کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ تمہارے اس پروجیکٹ کے اوپر اتنی لاگت آئے گی، وگرنہ تو وہ بنا ہی نہیں سکتا، جس کو آپ اپنی انجینئرنگ کی زبان میں BOQ کہتے ہیں، وہ تو اس وقت تک بنا ہی نہیں سکتا نا، بل آف کوانٹٹی جس کو آپ بولتے ہیں، وہ بنا ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک وہ ان مراحل سے نہ گزرے۔ یہ قدر ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی اس کائنات کو بنانے سے پہلے جو اصول اور جو منصوبہ بنایا، ہر چیز کی دقیق طریقے سے اور باریک بینی سے اس کی حدود کو متعین کیا کہ یہ مخلوق کتنا زندہ رہے گی، کتنا کھائے گی، کتنا پیے گی، خیر ہوگا، شر ہوگا، ہر چیز کی اللہ سبحانہ وتعالی نے حدود مقرر کر دی ہے۔ اب اسی انجینئر نے جب نقشہ تیار کروا لیا، منصوبہ بندی بن گئی، نقشہ بن گیا، تو اب اسے عملی جامہ پہنانے کے لیے اسے مزدوروں کی ضرورت ہے، ٹھیکداروں کی ضرورت ہے، آلات کی ضرورت ہے، ان کو وہ ارینج کرتا ہے، اور اس کے بعد تعمیر کا کام وہ شروع کرتا ہے۔ تعبیر جب مکمل ہو جاتی ہے، تعمیرات، اور عمارت حقیقت میں وجود میں آ جاتی ہے، تو اسے قضا بولتے ہیں۔ یہ کائنات کا نظام بھی یہ مثال دی ہے۔ اب اس مثال میں سے کچھ چیزیں آپ کو جو ہے وہ ادھر ادھر لگیں گی، لیکن مثال فقط اس لیے دی جاتی ہے تاکہ مطلب کو جو ہے وہ سمجھایا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ جعفر سبحانی رحمۃ اللہ حفظہ اللہ نے
اپنی کتاب میں القدر کی اور جو قضاء کی یہ تعریف کی ہے، ان کی میں تعریف کو بیان کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا ان لوجود کل مخلوق من المخلوقات، ہر مخلوقات جو ممکن موجودات میں سے شمار ہوتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ ہر چیز کیا ہے؟ ممکنات میں سے شمار ہوتی ہے۔ ہر مخلوق اللہ کی بحکم کونہ من الموجودات الممکن ہے، اس وجہ سے کہ وہ موجودات ممکنہ میں سے ہے۔ ہر مخلوق کی کیا ہے؟ حدًا معیناً، اس کی ایک معین حد ہے، ومقداراً خاصاً، اور اس کی ایک خاص مقدار ہے۔ کس حوالے سے کہ اس کی حد معین ہے اور اس کی مقدار خاص ہے؟ اس کو ہم نے بیان کیا ہے کہ وہ چیز جو ہے وہ اس کے زندہ رہنے کے لیے اسے کتنا وقت چاہیے، کتنا وہ زندہ رہے گی، کتنا کھائے گی، کتنا پہنے گی، کتنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کی ایک حد بندی ہے ہر لحاظ سے۔ یہ کیا بولتے ہیں اس کو؟ قدر ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ الحتم والجزم بوجود الشیء، قضاء کا مطلب ہے کہ کسی چیز کے وجود کے حتمی اور قطعی ہونے کا نام کیا ہے؟ یہ قضاء ہے۔ وتحققه على اساس العلیۃ والمعلولیہ، اس جملے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام بنایا ہے نا، کہ ہر چیز کی ایک حد بندی بن کر دی ہے، اور پھر اس کے ہونے کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹل فیصلہ کر دیا کہ یہ ہوگا۔ اب اس کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ، قضاء کی مختلف قسمیں ہیں، بتائیں گے کہ کون سی قسم جو ہے وہ حتمی ہے، کون سی قسم غیر حتمی ہے۔ ابھی اس تفصیل میں نہیں جا رہے، کل قضاء کی اقسام کی طرف ہم انشاءاللہ آئیں گے۔ یہ جو مسلمہ حقیقت کے رونما ہونے کا جو نظام ہے نا، یہ نظام یوں نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ان چیزوں کو متحقق کرتا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کے معرض وجود میں لانے کے لیے ایک علت اور معلول کا نظام وضع کیا ہے، یعنی ایک سبب اور مسبب کا نظام وضع کیا ہے۔ جیسے ایک بچہ معرض وجود میں آتا ہے تو مرد اور عورت کے ملاپ کے ساتھ معرض وجود میں آتا ہے، اسی طریقے سے ایک بیج جو ہے وہ نکلتا ہے اور پودے کی شکل اختیار کرتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کی کیا ہے؟ علت ہے، اس کا سبب ہے۔ ان تمام علتوں کی جو آخری علت ہے وہ کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے اوپر جا کے علت جو ہے وہ منتہی ہوتی ہے اور علت ختم ہوتی ہے، اور اسے ان تمام سلسلے کو اسی کو علت تامہ کہتے ہیں، اور اسی علت تامہ سے وہ چیز جو ہے وہ معرض وجود میں آتی ہے۔ آخری ایک روایت اور یہیں پہ اپنی گفتگو کو روکوں گا۔ قضاء اور قدر کی کچھ اقسام ہیں جنہیں کل ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے قضاء و قدر کی خطورت اور اس مسئلے کے خطرناک ہونے کی طرف اس جملے میں اشارہ کیا۔ فرمایا القدر سر اللہ، قدر جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک سر ہے، ایک راز ہے۔ والقضاء حجاب اللہ، اور قضاء کیا ہے؟ وہ جو اللہ کا حتمی فیصلہ ہے، جو جزم اور حتم ہے، یہی ہے نا حتمی فیصلہ، وہ کیا ہے؟ حجاب اللہ، وہ اللہ کا حجاب ہے۔ اب یہاں پہ جو سر اللہ کے ساتھ تعبیر کیا ہے، کیوں اللہ نے قدر کو سر کے ساتھ تعبیر کیا ہے؟ اس لیے کہ کائنات کی خلقت سے پہلے کسی چیز کی تمام لحاظ سے حدود بندی کرنا اور اس کے حدود اربع کو متعین کرنا، اس کی صفات کو، اس کی حدود کو، اس کی بقا کو، اس کی فنا کو کے لیے جو حدود متعین ہے، کن کن چیزوں کی اسے ضرورت ہوگی، کب یہ جیے گا، کب یہ مرے گا، کیا کیا اس کے لوازمات ہوں گے، کتنا یہ اطاعت کرے گا، کتنا یہ اطاعت نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں جن کو ہم کئی بار بیان کر چکے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اس کے اوپر کسی کی اطلاع نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ سر اللہ، یہ اللہ کے اسرار اور اس کے رازوں میں سے ایک
راز ہے اور قضا حجاب الہی ہے، اللہ کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے، اور اس کو حجاب اس لیے کہا ہے کہ اللہ کے فیصلے اور ان کے نفاذ کا حقیقی طریقہ، کہ ایک چیز جو ہے وہ اس کی مقدار تو معین ہو گئی ہے، لیکن وہ کیسے جو ہے وہ معرض وجود میں آئے گی، اس کو معرض وجود میں آنے کے لیے کن کن علتوں کی ضرورت ہے، یہ کسی کو نہیں پتہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو ہے وہ جانتا ہے۔ یہ طریقہ کار کہ اس چیز کا جس کی حدود بندی اس کے معرض وجود میں آنے سے پہلے اللہ نے کر دی ہے، کن طریقوں سے اور کن اسباب سے اور کن علتوں سے وہ چیز معرض وجود میں آئے گی، یہ انسان کے حدود سے باہر ہے۔ اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المومنین نے، معذرت اس کو امیر المومنین کا کلام ہے، امیر المومنین نے اس کو کیا کس چیز سے تعبیر کیا؟ القضاء حجاب اللہ، کہ یہ اللہ کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے، اور ایک انتہائی خطرناک جملہ جس کی طرف امیر المومنین نے ارشاد فرمایا فمن تعمق فیہ ہلک، جو اس قضاء و قدر میں کیا کرے گا؟ تعمق کرے گا، یعنی اس میں اس کی بال کی کھال اتارے گا، ہلک، وہ ہلاکت میں شکار ہو جائے گا۔ اس جملے پہ رکنے کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے قضاء و قدر کی بات کو نہیں پڑھنا ہے اور کتابوں کے اندر اس کو رکھ دینا ہے اور اس سے کوئی استفادہ نہیں کرنا ہے، نہیں، سمجھنا ہے اس کو۔ حقیقت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم اور اس کی توحید اور اس کی معارف اور اس کے درجات انسان کو سمجھ ہی تب آتے ہیں جب انسان اس قسم کی پیچیدہ باتیں جو ہیں قضاء و قدر کی باتیں ان کو چھیڑتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے، تو انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کی وسعت کا اندازہ ہوا کہ کائنات کی خلقت سے پہلے دقیق طریقے سے، باریک بینی سے اس کی تمام تر حدود اربع کو متعین کر دینا، یہ کتنا سبحانہ و تعالیٰ اللہ کا علم سے وسیع علم ہے۔ لہٰذا یہ امیر المومنین کا کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ اس میں تعمق نہیں کرنا ہے، یعنی اس میں غور و فکر علم کے ذریعے نہیں کرنا ہے، نہیں، امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے دو نظریات کے باطل ہونے کی طرف، ایک اشاعرہ جن کے عقیدے سے جبر لازم آتا ہے، اور ایک مفوضہ معتزلہ جن کے عقیدے سے تفویض کا عقیدہ جنم لیتا ہے۔ امیر المومنین نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر تم اس میں صحیح طریقے سے غور و خوض نہیں کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ ہلاک ہو جاؤ گے، وگرنہ غور و خوض سے منع نہیں کیا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے نا کہ ہمارے پاس تین نظریات ہیں نا، ایک مجبرہ ہے اور ایک مفوضہ ہے اور ایک کیا ہے؟ الامر بین الامرین۔ ان دو نظریات میں سے ایک تیسرا نظریہ جو ہے وہ کیا ہے؟ امامیہ کا نظریہ ہے۔ وہ امامیہ کا نظریہ تب بھی سمجھ آئے گا جب ہم اشاعرہ کے نظریے کو سمجھیں گے، جب ہم معتزلہ کے نظریے کو سمجھیں گے، تب ہمیں جا کے صحیح معنوں میں امامیہ کا نظریہ سمجھ آئے گا، الامر بین الامرین۔ امام علیہ السلام نے ان نظریات کے بطلان کی طرف اشارہ کیا ہے، نہ یہ کہ قضاء و قدر کی کتاب میں آپ نے غور و فکر نہیں کرنا ہے اور بس وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے اور وہ الماریوں کی زینت ہونی چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس میں آپ نے گہرائی میں جتنا جا سکتے ہیں، لیکن آپ نے اپنے علم کے مطابق اس میں گہرائی میں جانا ہے، جتنا آپ کے علم کی سطح ہے اس کے مطابق آپ نے اس سمندر میں اترنا ہے۔ یہ سمندر ہے، جتنا آپ کو تیرنا آتا ہے اتنا ہی آپ اتریں، ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے علم سے زیادہ کہیں غوطہ لگا دیں اور جا کے اس سمندر میں غرق ہو جائے۔ اس طرف امیر المومنین نے اشارہ کیا ہے۔ کچھ گفتگو رہ گئی ہے، انشاءاللہ اسے قضاء و قدر کی اقسام میں کل انشاءاللہ بیان کریں گے، اور پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ ان آیات کو آپ کی خدمت میں لائیں گے کہ جو قضاء و قدر کے اس بہترین عقیدے کی بہترین وضاحت کرتی ہیں اور موقف مذہب اہل بیت علیہ السلام کو قرآن مجید کی آیات کے ضمن میں بیان کرنے کی کوشش اور سعادت حاصل کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔